الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. جو نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی اور اس پر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے 10 علامتیں، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کے اندر 10 علامتیں پائی جاتی ہیں. تقوی یہ روزے کا نتیجہ ہے. اگر کسی کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تقوی دار بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی تقوی دار بن گیا تو اس کے اندر یہ 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں کل آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں بتائی گئیں کہ ایک آدمی متقی بن جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز وہ اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے. غیبت کیا چیز ہے کل اس کی وضاحت ہو گئی. اگر کسی کے اندر وہ عیب ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں. اگر وہ عیب نہ ہو پھر بھی اگر کوئی اس پر الزام لگائے یا ایسا کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. اسی طرح دوسری علامت برا گمان. اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو پھر آپ کا گمان بھی صحیح ہے. جیسے آپ اپنے داماد کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ آپ کے داماد کچھ غلط دوستوں سے تعلق رکھتے ہیں مثلا، تو آپ کو کسی نے آ کر شکایت کی تو شکایت پر یہ گمان پیدا ہوا، لیکن آپ اس گمان پر کوئی فیصلہ نہیں کیے. آپ نے کیا کیا؟ چلو بھئی ذرا اس کے سلسلے میں تحقیق کریں گے. تحقیق کرنے کے لیے آپ نے معتبر ذرائع استعمال فرمائے. آپ نے کہا جناب ذرا آپ بھی بتائیے، آپ بھی بتائیے، آپ بھی بتائیے، اگر کوئی ایسی بات ہو تو ذرا اطلاع دے دینا. تو کسی نے آ کر آپ سے کہا ہاں بھائی، جو بالکل آپ کے کانوں میں بات پڑی کہ آپ کے داماد کچھ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن لوگوں کا ایسا ایسا کاروبار ہے. تو دوسرے نے بھی یہی بات کہی، تیسرے نے بھی یہی بات کہی. تو آپ کا جو گمان تھا اس گمان کی تصدیق ہو گئی، صحیح ہو گیا کہ بالکل میرے خیال و خیال میں جو بات گزری بھی نہیں آج تک، تو وہ باتیں ان لوگوں کے کہنے پر باقاعدہ صحیح ثابت ہوئی، جس کے دلیل کے طور پر انہوں نے ویڈیو اور آڈیو اور فوٹوز لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے. تو آپ اب کارروائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صرف محض گمان پر کارروائی شروع کر دی، میں سنیا کون کی بولے، ارے بھی کون کی بولے، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے، انہوں نے کس اعتبار سے مجھ پر الزام لگایا. الزام لگائے تو الزام لگانے کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، وہ کچھ بھی نہیں انہوں بولے، کون بولے، نام لینے کو تیار نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ خواہ مخواہ گمان کر رہے ہیں. خواہ مخواہ گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کا کلام نے منع کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اور گمان اللہ سے بھی ہوتا ہے.
اللہ سے بھی بندہ گمان رکھتا ہے. اس گمان کو کیوں گمان نام رکھا کہ خیال, گمان کے معنی وہاں خیال, جیسا بندہ خیال کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی, اللہ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں. بندہ کا یہ خیال ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا, عافیت کا معاملہ کرے گا, اللہ میرے ساتھ حق کا معاملہ کرے گا, فیصلہ جو بھی کرے گا وہ خیر کا فیصلہ کرے گا. تو وہ خیر کے فیصلے میں اللہ کے آپ اگر راضی ہو گئے, فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر ہی کرے گا. اگر آپ نے وسوسے کے شکار ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اللہ میرا روزہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا, میری عبادتیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی, آپ نے اس سلسلے میں گمان کیا. کیسا گمان؟ شکوک و شبہات کا. تو علماء فرماتے ہیں یہ شکوک و شبہات کی وجہ سے آپ کے ذہن میں جو یقین والی بات تھی وہ شک میں بدل گئی, اور شک والی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا, شک والی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا. شک سے کوئی دعا کر رہا ہے, میری دعا اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ نہیں کرتا. شک سے عبادت کر رہے ہیں, میری عبادت قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں الیقین لا یزول بالشک, الیقین لا یزول بالشک, شک کے ذریعے سے یقین زائل نہیں ہوتا. الغرض یہ دو گمان ہوئے. تیسری چیز جس کو بیان کیا گیا وہ الاجتناب عن السخریہ, چھیڑنے سے آدمی کو باز رہے گا. چھیڑ خانی, جیسے عام طور پر لوگ چھیڑتے ہیں, کسی کوئی گڈھا ہے تو گڈھو کہہ دیا, کوئی لمبا ہے تو لمبو کہہ دیا, کوئی بڑا ہے تو اس کو کچھ نام رکھ دیا, پہاڑ آ رہا دیکھ, سرو کا جھاڑ آ رہا دیکھ, ہم نے نام رکھ دیا. تو یہ بعض نام وہ ہیں جو جس کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. جیسے بعض لوگوں نے آڑا نام رکھ دیا, کسی کو شیخ نام رکھ دیا, کسی کو صوفی صاحب نام رکھ دیا. آپ نے صوفی صاحب اگر اس کو بلا رہے ہیں تو اسے برا نہیں لگتا, اچھا لگتا ہے. یعنی اچھا بھی نہیں لگتا, برا بھی نہیں لگتا, وہ نارمل رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے ارے مجھے یہاں صوفی بول کر یاد کرتے ہیں. وہ خود کہتا ہے. آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں کہ میرا نام لے کر, تو لوگ میرا نام نہیں بتائیں گے. مجھے یہاں پہلوان صاحب بولتے ہیں, مجھے یہاں صوفی صاحب کہتے ہیں, مجھے یہاں دادا کہتے ہیں, مجھے یہاں ماموں کہتے ہیں, مجھے یہاں چچا کہتے ہیں. بعض لوگوں کا ہوتا ہے تو نام رکھ دیا جاتا ہے چچا, انہوں پورے محلے کی چچا بن جاتی ہوں. پورے محلے میں جے چچا چچا بولے تو انہوں ایک کچ متعین ہو جاتی ہے, جیسے ماموں بولے تو وہ ایک متعین ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے, اسے آڑا نام نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ تعارف, عرف. یہ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ جیسے دیوبند میں ایک بیچارہ تھا, اس کو ذرا کوبڑا آ گیا تھا, کوبڑا. اور اس کا نام کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا, سب اسے اونٹ اونٹ بول کر بلاتے تھے, اونٹ اونٹ اونٹ. تو اسے غصہ آتا تھا, بہت غصہ. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے وہ اونٹ کا جو نام ہے وہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک مشہور ہو گیا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا. وہ زمانے میں وہ لوگوں نے اسے اونٹ کہا, وہ بڑا غصے میں آ گیا. تو اونٹ, تیرا باپ اونٹ, تیرا چچا اونٹ, تیرا دادا اونٹ, پورا خاندان اونٹ تمہارے, ایسا کہہ کر وہ بیچارہ چھیڑتے غصہ کرتا تھا. تو جب طلبہ چھیڑنے لگے, بچے تو بچے ہوتے ہیں, تو یہ غصے میں آ کر سیدھا بڑے حضرت سے شکایت کرنے کے لیے گیا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں تشریف فرما تھے. تو اندر داخل ہوا شکایت کرنے کے لیے. تو حضرت تشریف فرما تھے, تو جو ہی دیکھا کہ آ رہے ہیں, فرمایا بھائی اونٹ کیسا نہ ہوا. تو حضرت نے اس کو کیا کہہ کر پکارا, بھائی اونٹ کیا کیسا نہ ہوا. اس لیے کہ بھائی وہ جانے پہچانی جاتی تھی کس سے؟ اونٹ سے. ہمارے زمانے تک بھی باحیات تھے وہ. تو جو ہی کہا تو اتنا غصے میں کہنے لگا, سر سے لے کر پیر تک سب تباہ ہوئے ہیں, سب تباہ ہوئے ہیں, سر سے پیر تک.
یعنی کیا مطلب؟ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب وہ آیا ہی اسی لیے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اونٹ کہتے ہیں، اور حضرت نے بھی کیا کہہ دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا تعارف ان کے نام سے ہوتا ہے، وہ چھیڑنے کے طور پر نہیں، پہچان کے طور پر. کون سی انہوں سمجھ میں نہیں آتا نا، جیسے بھائی بعض لوگوں کا نام لوگ جانتے ہی نہیں، ان کے بعض کام سے لوگ جانتے ہیں، تو بعض لوگ ان کے آڑے نام سے جانتے ہیں، تو ان کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا بلکہ ان کی پہچان کے لیے کہا جاتا ہے. تو اسے آ کر چھیڑنا نہیں کہتے. ہاں ایسا چھیڑنا جس کے چھیڑنے سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو، جس کو بلایا جا رہا ہے اسے اذیت پہنچے، درد پہنچے، تو ایسے چھیڑنے سے منع کیا گیا، جس کو یہاں بتایا گیا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فرمایا تم ایک دوسرے کو چھیڑو مت. ہو سکتا ہے جس کو تم چھیڑ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، ذلیل سمجھ رہے ہو، وہ بہتر ہو اس انسان سے جو چھیڑ رہا ہے. آپ نے ایک انسان کو چھیڑ، جیسے کہ بہلول کے سلسلے میں لوگ بہلول 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 کہتے تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی عقل مند والی باتیں ہوا کرتی تھی. فرمایا ان کے اس عقل مندی باتوں کی وجہ سے ان کا نام بہلول دانا ہو گیا. بہلول دانا، دانا کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار کو، عقل مند کو، بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر بات کرنے والے کو دانا کہتے ہیں. تو بہلول دانا ان کا لقب اس لیے پڑا کہ وہ جو بھی بات کہتے تھے بہت سوچ سمجھ کر کہتے تھے. بہت سارے ان کے واقعات ہیں بہلول دانا کے، ان کی عقل مندی کے واقعات، تو ان واقعات کو مد نظر رکھ کر لوگ کہتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کسی نے بہلول کہہ دیا اور واقعتاً وہ بہلول ہے. بہلول کے معنی کیا؟ یعنی دنیا وما فیہا سے بے خبر، دنیا وما فیہا سے بے خبر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور پھر ہارون رشید علیہ الرحمہ، ان لوگوں کے واقعات موجود ہیں بہلول کے ساتھ. الغرض اگر کسی کا چھیڑنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا تقوی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ غض البصر عن المحارم، وہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتا. اگر کسی کا روزہ قبول ہو گیا، کسی کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، کسی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، کسی کے اندر روزے کے اثرات مرتب ہو گئے، کسی کی نمازیں قبول ہو گئیں، ماشاءاللہ رمضان نے آ کر اس کی تربیت فرما دی، تو اس کی علامت، چوتھی علامت کیا؟ وہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتا. کسے ملے اسے دیکھنا، بعض لوگ دیکھتے رہتی، یہ سب ترچی نگاہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دل کیا چھپا رہے ہیں، دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسی لیے آنکھوں کی خیانت، آپ مجمع کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر دیکھنا کسی کو ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا کسی کو ہے. اسی لیے داڑھی، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جو بغیر داڑھی کے ہوتا ہے اسے مجمع میں سامنے مت بٹھایا کرو. اسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بٹھایا کرتے تھے، بغیر داڑھی کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا کرتے تھے، حضرت کبھی سامنے نہیں بٹھاتے تھے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ہمارے احناف کے علماء میں اکابرین میں اول درجے کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے بعد ابو یوسف علیہ رحمہ ہے، پھر اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کا مقام سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے مجتہدین احناف میں. اور امام محمد تو معمولی ہستی نہیں، امام شافعی کے استاذ بھی ہیں، بڑے محدث بھی ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں، اور بہت ہی زیادہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے خزانے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں احناف کے سلسلے میں لکھی. لیکن امام محمد جب آئے داخلہ لیے، داڑھی نہیں تھی، کلین داڑھی نہیں تھی. کا مطلب کیا؟ ابھی چھوٹے سے لڑکے تھے، ابھی داڑھی نکلی ہی نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے پیچھے بٹھا دیا، پیچھے بٹھا کر تعلیم دیتے رہے.
اور حضرت پیچھے جو بٹھائے حضرت پیچھے بیٹھے رہے, انہوں بولے بھی نہیں حضرت داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے آپ پیچھے بٹھائے, اب میری داڑھی آ گئی میں اب کیا سامنے بیٹھوں, ایسا بتایا بھی نہیں, خاموش بیٹھے رہے. کئی سال کے بعد جب یہ آئے تو حضرت پہچانے ہی نہیں. کون ہے بھائی, کیا قصہ, کیوں؟ داڑھی آ گئی تھی, چہرہ بدل چکا تھا. تب تک اپنے استاذ کے حکم کا انہوں نے لحاظ اتنا رکھا کہ بے داڑھی ہونے کی وجہ سے میرے استاد پیچھے بٹھائے, پیچھے بیٹھنے میں میرے لیے عافیت ہے, آگے بڑھنا ہو تو پیچھے بیٹھنا ہوگا, تو پیچھے بیٹھے ادب کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ حضرت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور علماء کیا فرماتے ہیں, بغیر داڑھی کے پگڑی بھی نہیں بننا چاہیے, بغیر داڑھی والوں کو پگڑی بھی نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ داڑھی کی بغیر رہنا مراہق کہا جاتا ہے. اگر وہ پگڑی باندھے گا اس کے چہرے میں حسن پیدا ہوگا, خوبصورتی پیدا ہوگی, اور وہ فتنے کا سبب بنے گا. اس لیے فرمایا بغیر جس کی داڑھی نہیں اس کی پگڑی بھی نہیں. داڑھی ہے تو پگڑی ہے, پگڑی ہے تو داڑھی ہے. یہاں سنت رہے گی تو یہاں بھی سنت رہے گی, اور اگر یہاں سنت نہیں ہے تو یہاں بھی سنت نہیں ہے. یہ اصول بتایا گیا. اور کہا جو بغیر داڑھی والے ہیں ان کو سرما بھی نہیں لگانا چاہیے, سرما بھی نہیں. سرما یہ فتنے کا سبب بنتا ہے, اس لیے رات ہاں علاج کے طور پر سرما لگا لیے, لیکن دن میں سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے. کیا ابھی حسن الدین وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہاں جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزوں کے سلسلے میں ایک نظر رکھا کرتے تھے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اور اس پر کاروائی ہوتی تھی. تو یہ شرائط لکھا گیا ہے, اکابر لکھتے ہیں کہ بغیر داڑھی کے بال بھی نہیں رکھنا چاہیے. بال بھی بڑے بڑے, جتنا ہو سکے اتنے چھوٹے چھوٹے بال رکھو, موٹے مارو, جتنا ہو سکے اتنے بال کم. اب ہمارے یہاں تو اصول و ضوابط ہم لوگ جانتے ہی نہیں. بھئی جو بچہ بغیر داڑھی کے ہے اس کو کیسا پالنا چاہیے, اس کو کیسا رکھنا چاہیے, اس کے بال انتہائی کم رکھنا چاہیے تاکہ اس کے چہرے پر زیادہ نمائش نہ لگے. بال اگر زلفیں اگر چھوڑنا شروع کر دیا وہ آپا کی طرح لگے گا, اسے آپا کی طرح لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لڑکے کو جس کے نہ مونچھ ہو نہ داڑھی ہو, تو ایسے لڑکے کو بال بھی بڑے بڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں, ان سے بھی پردہ, جیسے نامحرم عورتوں سے پردہ, ویسے لڑکوں کو مردوں کو مراہقین سے بھی پردہ کرنا چاہیے اور اپنے آنکھوں کو نظروں کو جھکائے رکھنا چاہیے. ہمارے اکابر اور اسلاف اس بات کی پابندی, خدمت ایسے لوگوں سے لیتے ہی نہیں. ہاں بیٹا ہے الگ چیز ہے, بیٹا خدمت کرے, بیٹے کو تو خدمت کرنا چاہیے باپ کی. اگر بے ریش انسان ہے, بڑے ہمارے خدمت نہیں لیتے تھے, نہ پیر دبانا نہ ہاتھ دبانا. ہاں ایسا جو ہم عمر ہو وہ خدمت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, عربی بارش ہے خدمت کر رہا ہے, ٹھیک ہے. خلوت میں دو ایسے انسان کا رہنا جو ایک ہی ہم عمر کے ہیں, اس سے منع کیا گیا. ایک بیڈ شیٹ میں سونے سے حدیث پاک میں خود منع ہے. تو یہ تمام چیزیں اصول و ضوابط کے اعتبار سے بتایا گیا کہ شرعی اعتبار سے جس طرح ہم نامحرم عورتوں کو دیکھنا منع ہے, اسی طریقے سے نامحرم لڑکیوں کو جس طرح دیکھنا منع ہے, لڑکوں کو بھی, مراہق لڑکوں کو دیکھنا بھی منع ہے. بعض لوگ وہ چھوٹے چھوٹے پٹوں سے دوستیاں رہتی, چلر کے ساتھ چلر جڑتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چلراں کے ساتھ چلروں کی دوستی. چلر ہیں تو وہ بھی چلر بننا ہو تو چلروں سے رہو, چلروں کے ساتھ رہو. ارے بھی عام طور پر چلراں کو کہاں ڈالتی, چلر کا ڈبہ چلک رکھتی ہے ہمیں, دکان میں ہو یا مکان میں ہو. چلراں کے ڈبے کیا ہوتے ہیں, نوٹاں کے ساتھ چلراں کو جمع دیں گے. بھائی آج تک کانتے بھی دیکھے کیا, چاہے وہ نوٹ 10 روپے کی کیوں نہ ہو, چلراں کے ساتھ رکھتی ہیں کیا,
تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چلرا اٹھاؤ، چلرا میں ڈالو بھائی. چلرا بولے تو کیا؟ کائنس. کائنس کو کائنس کے ساتھ رہنا ہے. تو لڑکے کے ساتھ، بڑے لڑکے قطعاً منع ہے چھوٹوں لڑکوں سے ملنا جلنا. آپ اپنے ہم عمر والوں کے ساتھ رہیے. چھوٹے بچوں کے ساتھ رہیں. چھوٹے بچوں کا بڑے بچوں کے ساتھ اختلاط فتنے سے خالی، شرارت سے خالی نہیں ہے، خباثت سے خالی نہیں ہے، شیطانیت سے خالی نہیں ہے، نفسانیت سے خالی نہیں ہے. اور یہ قوم لوط کی حرکتیں کرنے پر آدمی کو مجبور کر دیتی ہیں. اس لیے کہا گیا فتنے سے بچنا ہو، غض البصر عن المحارم، اللہ نے جن جن کو حرام قرار دیا ان سب سے نظریں بچا لو. بیان کر رہے ہیں، یہاں تک علماء نے فرمایا بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے وقت بڑوں کی طرف نظر رہنی چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو عموماً چھوٹے بچوں کو بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ان کا مزاج بڑوں کے ساتھ رہنے سے بچے بھی بڑی بڑی باتیں سیکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے حرکتیں سیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے بولیاں سیکھ لیتے ہیں. چلرا باتاں کرتے نوٹانکی. ہم کیا کہتے ہیں؟ چلرا کی باتاں کرو. چلرا کی آواز چلر کے سکا چھڑنا سو. چلرا نوٹاں کی طرح آواز نہیں کرنا. نوٹوں کی مقام الگ ہے، چلروں کا مقام، چلروں کی حیثیت الگ. تو اس لیے ہم عمر کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اب علماء نے عجیب تشریح فرمائی. یوں کہا ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظریں جہاں جہاں فتنے کا اندیشہ ہے ان تمام جگہوں سے بچے ہیں. لفظ قرآن پاک کا سیاق و سباق اور انداز کلام دیکھو. یہ نہیں کہہ رہا قرآن خالی نام حرموں سے بچو، نہیں. علماء کیا فرماتے؟ اگر چچا ہے، سنو بے غور سے میری بات، بھتیجی پر غلط نظر رکھتا ہے تو اس نالائق کو کہا جائے گا تجھے بھتیجی دیکھنے کی اجازت نہیں. میں چچا نہ، ارے تو چچا کیسی کی تیسی، تیری نظر تو چچا کی طرح ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تیری تو خبیث نظر ہے. ماموں ہے، بھانجی کی طرف غلط نظر دیکھتا ہے تو اس کو بھی محرم ہونے کے باوجود شریعت کا یہ پہلو عموماً بیان نہیں کیا جاتا. شریعت کا یہ پہلو عموماً بیان نہیں کیا جاتا. ماموں ہے خاص لیکن بھانجی پر غلط نظر رکھتا ہے تو علماء کیا فرماتے ہیں فقہا؟ تو اس کو اپنی بھانجی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ بھانجی کی طرف دیکھنے سے اس کے اندر کا شیطان، اس کے اندر کی خباثت، اس کے اندر کی رذالت، اس کے اندر کی شیطانیت ابھرنے لگتی ہے. تو اسے بھی اپنے بھانجی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے بھانجی سے پردہ کرے. یہاں تک کہ سنو بے غور سے، باپ ہے، آج کل کا زمانہ بڑا کمینہ زمانہ چل رہا ہے، باپ ہے بیٹی پر غلط نظر ڈال دیا. جملہ بڑا تعجب خیز لگتا ہے لیکن ماحول کے اعتبار سے کوئی تعجب نہیں ہے، واقعات کے اعتبار سے کوئی تعجب نہیں، حالات کے اعتبار سے کوئی تعجب نہیں. جو زمانہ چل رہا ہے دنیا میں، جو حالات چل رہے ہیں بے حیائی کا، اس میں کوئی تعجب نہیں. نظر ڈال دیا اپنی بیٹی پر غلط یا اپنی بہو پر غلط، وہ تو عام چل رہا ہے. تو ان کو محرم ہونے کے باوجود ہرگز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. میں ان کی تفصیلات کی طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ للعاقل تکفیہ الاشارہ وللجاہل لا تکفی الف عبارہ. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم تفصیلات زمانے کے ان بے حیائیوں کو روزے کی حالت میں مسجد کے مقدس جگہ پر بولنے کی ہم لوگوں کی نہ ہمت ہے نہ اتنی بے ادبی کی جرأت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ بدنی خدمت نہ لیا جائے، تقویٰ ہے. میں اکثر حضرت ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند دن پہلے حضرت کا نام لیا تو میں نے دامت برکاتہم کہا، اور اب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، مقام بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ حضرت کے صفات، عادتیں، خصلتیں سب میں منتقل فرمائے. دیکھو بڑوں کی صحبت ہی ختم ہو گئی.
اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی اس عمری میں، حالانکہ ہماری کوئی جب ہم کوئی بات کہتے ہیں لوگ ہمیں بہت بڑی عمر کے سمجھ جاتے ہیں، یوں سمجھ جاتے ہیں کہ جناب کافی معمر ہوں گے، لیکن اتنے بزرگان دین اویلیبل تھے ہمارے عمر کے اعتبار سے، ان بزرگوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، اللہ کا شکر۔ اور میری عادت ہی تھی، اجتماعی عمل ختم ہوا کسی نہ کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت نہیں، اللہ کا فضل۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ تو نادر علی خان صاحب 72 سال کی عمر تھی جب ہم لوگوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، 72-75 سال۔ اس وقت میں حضرت کسی سے خدمت نہیں، اور خود کے کپڑے خود دھوتے تھے، خود کے کپڑے۔ اب تو ماشاءاللہ لانڈری کی عادت پڑ گئی نا لوگوں کو، کیوں سے عادت پڑ گئی؟ 100 روپے گئے تو جان دے، 200 روپے گئے تو جان دے، ہاتھ گھسنا نہیں، ہاتھ میل نہیں ہونا، اور ہاتھوں کو محنت نہیں دینا، اور لوگ اس کو تربیت سمجھتے ہی نہیں۔ برتن دھونا تربیت ہے، جھاڑو لگانا تربیت ہے، بیت الخلا دھونا تربیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نفس کو توڑیں، اپنے گھر کا بیت الخلا دھو بھائی، کیا عیب کیا ہے؟ عیب کیا ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، تو ایک حضرت کا سفر ہوتا تھا آزادی کے عنوان پر بہت دور دور تک، تو ایک سردار جی تھے، وہ گئے آ گئے، بڑا زور کا پیشاب لگا ہوا تھا۔ حضرت مدنی نے پوچھا کیا سردار جی کیوں آ گئے واپس؟ نہیں جی مولانا ٹھیک ہے۔ نہیں کیا بتائیے؟ وہ نہیں۔ تو حضرت خود جا کر دیکھے بیت الخلا، دیکھا تو بیت الخلا گندا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آئے، کہنے لگے جی جائیے اب جا سکتے ہیں آپ۔ گئے تو سردار آئے، آ کر کہنے لگا مولانا آپ نے صاف کیا؟ ارے بھائی نہیں بھائی، صاف کرنے والے نے صاف کیا، صاف کرنے والے نے صاف کیا۔ یہ نہیں کہا ہاں جی میں نے، نہیں، صاف کرنے والے نے صاف کیا۔ یہ بات اس بیچارے کے دل میں اتنا اثر کی، وہ آخر مسلمان ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کے اندر وہ نیچے رہتے بھی اٹھا با، کیوں ہمیں ذرا اٹھا لیتے کیا ہو جاتا؟ کام والوں سے کام لینا تو ہم نے سیکھا، کام کرنا نہیں سیکھا۔ اللہ کے رسول جہاں پر اینٹ سب ڈھو رہے تھے، سرکار بھی خود ڈھو رہے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے سب اینٹ ڈھو رہے تھے پورے ساتھی، تو حضور خود اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ہم بھی بے خدمت کے ساتھ خادم، ملازموں کے ساتھ ملازم بن جاؤ، خود کام کرو، اور اس سے نفس کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ تو حضرت نادر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو مخدوم بنو مت، جو مخدوم بنتا ہے وہ خادم بننے کے لائق نہیں رہتا، جو خادم بنتا ہے اللہ اسے مخدوم بنا دیتا ہے۔ جو کیا بنتا ہے بھی بولو؟ مخدوم خادم کو تو سمجھے کیا بھائی؟ خدمت کرنے والا، ایک جس کی خدمت کر رہے ہیں وہ دونوں خود خدمت کرنے والے بنو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے خدمت کرنے والوں کو پیدا کرے گا۔ ہمیں شروع سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، عام طور پر ہمارے یہاں بڑوں کا بڑپن دیکھنے کی عادت ہے۔ کیا دیکھنے کی عادت ہے؟ بڑوں کا بڑپن، بڑوں کا بچپن دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ حالانکہ کیا دیکھنا چاہیے؟ بڑوں کا بچپن۔ کیا دیکھنا؟ بڑے ماشاءاللہ مولانا کار میں آ رہی، مولانا کار سے اتر رہی، مولانا آئے تو 10 آدمیاں آ رہی، 10 آدمیاں جا رہی، مولانا مار کھائے سو، مولانا گالی سنے سو، مولانا کو ذلیل کرے سو۔ تمہیں لوگ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کون کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا کا بڑپن دیکھ رہے ہیں، بڑوں کا بڑپن۔
کیا کتنے بڑے ہیں, کتنی شان ہے, کیا استقبال ہے, کیا ان کے لیے آہو بھگت. لیکن ممبر پر لوگوں نے جو گالی دی, پتھر برسائے, پیدل آئے, وہ تم نے دیکھا ہی نہیں. تو مولانا رحمت اللہ علیہ قاسم قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جی بڑے بننے کے واسطے پہلے تیل کے ماحول میں تپنا پڑتا ہے. گرم گرم تیل کے ماحول میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تپنا پڑتا ہے, تب جا کر بڑے بنتی سو. کون سے بڑے؟ یہ بڑے بنائے تو بھی تیل کے ماحول میں تپنا پڑتا, تب جا کو اس کا نام بڑے. اللہ اکبر. کام بھی بڑے, بقیہ پورے آئٹمان چھوٹے. کہاں ہیں دسترخوان میں بڑے؟ بولتے نہیں بولتے ہم لوگ بڑے. تو تب جا کر بڑے جو تیل میں تلے ہوئے ہیں وہ لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا بھائی. اور ہم لوگ تلے بغیر کچا پکا بڑے بن جانا چاہتی ہیں. دسترخوان پر آگے منہ میں تیری کون جی بنایا جی, کون جی بنایا سو, پکو بھی نہیں کچا کچا, کون جی بنایا سو. کچا رہا تو کیا کرتی, منہ میں لیتے ہی فوراً تھوک ڈالتی. حالانکہ کوئی حرام چیز نہیں ہے, پاک چیز ہے, اچھی چیز ہے, لیکن وہ کیا بننے کے لائق نہیں ہے, کھانے کے اتباع کرنے کے لائق نہیں ہے. بڑے بن گئے, بڑوں کو کچھ آتا جاتا نہیں, ڈھنگ سے ناڑا بننا آتا نہیں, بڑے بن گئے. ڈھنگ سے لنگی پہننے آتا نہیں, بڑے بن گئے. ڈھنگ سے نماز پڑھنے نہیں آتا, بڑے بن گئے. ڈھنگ سے وضو کرنے نہیں آتا, بڑے بن گئے. ڈھنگ سے تربیت کرنے نہیں آتا, بڑے بن گئے. ارے بھائی بڑے خود بننا نہیں, چھوٹے بنو, اللہ خود بخود کیا بنا دے گا. بولو بھائی کریں گے بھی انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نثار حضرت بھی ماشاءاللہ, ہر انسان جاننے کے بعد لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. جب تک زندہ رہتی کون بھی جا کو ملنے بھی تیار نہیں. بلا کو پوچھنا سا, کہاں بیٹا تو آیاش لینا, کان جی تمہیں ملیش لینا, نہیں حضرت میں ملنے والا تھا, نہیں حضرت میں دیکھنے والا تھا, نہیں حضرت میں آنے والا, ویسا ٹھگا ٹھگا زندگی گزار ڈالے. جانے کے بعد اب حضرت کے پاس جا سکتی ہیں, جا سکتی, لیکن بہت لمبا راستہ ہے. جا تو سکتی لیکن راستہ کیا ہے, بہت لمبا راستہ ہے. اس محلے کے لیے کتنی محنت کی ہے بے ماشاءاللہ. ابھی بھی ان کے ساتھی موجود ہیں, بہت سارے جو ان کے حواریین تھے, ان کے ہاتھ پیر محنت کرتے تھے. تو وہ بڑے جب چلے جاتے ہیں تب جا کر بڑوں کا ہم لوگ اتنی کمی محسوس کرتے ہیں کہ ایک یتیمی سا ماحول محسوس ہوتا ہے. بڑے چلے گئے. اب وہ بڑے کہاں ہیں بھائی, بہت زمانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں ایسے بڑے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ہم سب اپنی مجلسوں کا ایصال ثواب جتنے بھی ہم اعتکاف کیے تمام انبیاء کو کہو انشاءاللہ, صلحاء کو, اتقیاء کو, اولیاء کو, مومنین کو, تمام مسلمانوں کو, جو بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں, جو بھی ہمارے چھوٹے گزرے ہیں, جو بھی ہمارے خاندان کے گزرے ہیں, سب کے ایصال ثواب کی نیت کریں انشاءاللہ. اور عام طور پر ہمارے یہاں کیا, ارے ایصال ثواب کرتا ہے تو ہمیں کیا ملتا. ہمیں لوگ ہمیشہ انتہائی فقیری سوچ رکھتے ہیں. کون سی سوچ؟ فقیری سوچ. فقیران کا سوچ کیسا رہتا, فقیر کے پاس کو ہٹے. کیا سمجھتا یہ فقیر ہے, کیا سمجھتا سو, انہیں آپ کو بڑا ہو تو صدقہ بڑھ جاتا, اسے آدھا, اسے آدھا, اسے آدھا, اسے آدھا, صدقہ کیا ہوتا, بڑھ جاتا. یہ تو سوچتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں سوچتے النصیب یصیب لو کان بین الجبلین, النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین. اگر پہاڑوں کے درمیان بھی تمہاری زندگی میں حصہ ہے, تمہارے مقدر کا وہاں پر حصہ موجود ہے, ہر حال میں آپ کو مل کر رہے گا. اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے,
ہوٹوں کے پاس آ کر بھی آپ اس نصیب سے محروم ہو جاؤ گے. تو اسی طرح عزت بھی تمہارے نصیب میں جتنی ہوتی ہے عزت ملتی ہے سو وہ اوور عزت میں کمانے کا تو ذلیل ہو جاتا ہوں. پارلیمنٹ میں جوتا کھاتا ہوں, پارلیمنٹ پہنچ گیا, بہت دور تک سفر کر کو, لیکن وہاں جاؤ کیا کھاتا, جوتا کھاتا. اسپیچ کرنے جاؤ جوتا کھاتا, کہاں کھاتا جوتا, انٹرویو دینے جاؤ جوتا کھاتا. ذلیل اللہ کرنا چاہے تو کرسی میں بٹھا کر جوتے کا ہار بھی اللہ پہنا دے سکتے ہیں. عزت وہ عزت نہیں ہے. عزت کیا ہے؟ دل سے عزت کرنا. کس سے عزت کرنا بھائی؟ دل سے عزت کرنا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو نظروں کو انشاءاللہ جھکائیں گے, کریں گے بھی انشاءاللہ. ایک نظر پڑ بھی گئی, جیسے ایک نظر پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پکڑ کر گھمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہنے لگے علی لک الاولی لیس لک الثانیہ. علی یہ ایک نظر پڑ گئی دفعتاً کسی نامحرم پر تو ایک نظر معاف ہے. دوسرے ایک بار دیکھنے بعد پھر اور ایک بار, ایک ڈگری ایک ڈگری, ایک بار دیکھ ڈالے ہو گیا, دوبارہ کیا دیکھنا سو, دوبارہ کیا دیکھنا سو. کیا اس کا مطلب کیا؟ بے آپ کو دیکھنے کو جی کر رہا ہے تو یہ جی جو کر رہا ہے وہ ناجائز. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. آنکھوں کو بچائیں. ایک صاحب یوں پلکیں سب گر گئی, پوسٹراں دیکھنے کی عادت تم کو, کیا دیکھنے کی عادت ہے؟ پوسٹراں دیکھنے کی عادت. انہوں نے کیا کرے, پلکیں جھکنے کے بعد پلکیں یوں ڈال کو کیا پوسٹر دیکھ لگ پھینک دیا. بعض لوگ بڈھے ہو کو بھی غلیظ عادتیں چھوڑتی نہیں, بڈھے ہو کو بھی غلیظ عادتیں چھوڑتی نہیں, یوں دیکھ لگ گیا. اب انہوں نے بولے کہ جی تیری بڈھا دیکھو جی پوسٹر کیسا دیکھ لگ کھڑا ہے. تو جانے والے مولانا بولے کہتے عادت سے مجبور. کیا بولے؟ اتفاق سے وہ پوسٹر بھی عادت سے مجبور استاذ کرتے ہیں. انہیں کیا بولے؟ عادت سے مجبور. تو اتفاق سے وہ پوسٹر بھی کیا؟ عادت سے مجبور. تو بعض لوگ عادت سے مجبور رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا, حضرت تھانوی سے پوچھا آ کر, حضرت ایسی عادت پڑ گئی ہم لوگوں کو ترچھی نگاہوں سے. بعض لوگ بیٹھ کو کھانا کھاتے رہتے ہیں, ہم لوگ پردے کے اندر دیکھتے ہیں, سو کو دکھ نہیں کیا جی 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 پردے کے اندر کیا نظر رہی. اذا دخل النظر دخل الرجل, اذا دخل النظر دخل الرجل. جہاں تک انسان کی نظر چلی گئی وہاں تک انسان چلا گیا ہے نا بھائی. اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے یوں دیکھا, وہاں تک دیکھ رہا ہوں, وہاں تک میں پہنچ گیا. تو گھر کے اندر کسی کے گھر کو جا رہے ہیں, بات دیکھو کسی کے گھر کو جانے کے بعد نظر کنٹرول میں رکھو اور ہم خود احتیاط کریں. کیسا؟ جہاں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کی طرف ہم پیٹ کر لیں. آداب میں سے کیسا بیٹھنا سو, دعوت کو گئے یہ پردہ ڈال کوئی, دسترخوان ایسا بچھا کوئی, ہم لوگ پورے کے پورے اجنبی لوگ, کیسا بیٹھنا؟ پیٹ پردے کی طرف کیا کر کو بیٹھنا؟ پیٹ کرتے ہوئے بیٹھنا, منہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا. اور منہ کرتے ہوئے کون بیٹھیں گے؟ جو گھر کے لوگ ہیں وہ منہ کرتے ہوئے بیٹھیں گے, جو محرم ہے. سمجھے بھائی؟ یہ ادب. اگر بالفرض جگہ نہیں ملی, آگے پیچھے ہو گیا, تو نظروں کی حفاظت. ایک بار کسی کی نظر بدنام ہو جائے تو لوگ سمجھ جائیں ارے غلیظ نظر جی اس کی, جی اسے دلیندر کو وہاں بٹھاؤ, جی دلیندر کو وہاں بٹھاؤ, غلیظ نظر اس کی, اسے جگہ وہاں بٹھاؤ. ایسی جگہ بٹھا ڈالیں گے, اور ایک پردہ ڈالو جی, اور ایک پردہ ڈالو جی. اللہ حفاظت فرمائے. تو نظر اچھی کریں گے بھائی انشاءاللہ. نظر سے انسان بہت برا ہوتا ہے, بہت برا ہو جاتا ہے, انسان ذلیل ہو جاتا ہے. بعض خواتین کہہ دیتی ہیں, کیا بھائی کیا کہتی ہیں؟ حساس والی, ارے اسے کیا بال لگاتی ہیں گھر کو. اس پہلے زمانے میں گھر کے باہر چبوترا بناتے تھے, وہ چبوترا بہت ساری مصیبتوں کو باہر نکالنے کا چبوترا ہوتا تھا.
کونتے بھی ایسا غلیظ آتا ہے ذرا ذرا بیٹھو بھی آ رہا ہوں 5 لاکھ کوئی نوئی بیٹی آتی ہے وہ چابی دے آتی گھر کے اندر آنے کا خصاص نہیں چبوترے سے بلا پاک کہاں پاک اب چبوترا ہے ہی نہیں تو انہیں کبوترا بن جاتا ہے گھر کے اندر آنا گھر کے اندر بیٹھنا گھر کے اندر مرد حضرات نہیں سے وقت میں آنا آج کل بہت چل رہا ہے تو اس لیے باقاعدہ مستورات کو بھی کہہ دینا چاہیے جب مرد حضرات گھر میں نہ رہیں سنو بھی غور سے تو گھر کے باہر کے حصے میں مرد حضرات کے پرانے چپلا رہنا کیا رہنا مرد حضرات گھر میں نہیں اب پوچھے کام مصروف ہی کیا بولنا کیا ہے کیا بولنا مصروف کٹ کر ڈالو بس کام مصروف ہی وہ سو پوچھنے کی ضرورت نہیں انہیں گھر کے باہر چپلا انہیں بات کر لیتے ان سے بات کر لیتے دروازہ کھول کو کون نے ہمیں آپ کہیں سن کے فرینڈس کون سے فرینڈس بات ذرا آؤ بھا گھر میں بیٹھو چاپی لے جاؤ کیا ہے کہیں کوئی ایسو بھی آنٹی گھر کو پکارتی فدا ہو جانا انکل بول کر پکارتی فدا ہو جانا عربی توبہ کریں گے انشاءاللہ یہ سب جو آداب بتا یہاں تک کہ فون ہمارے اکابر کہا کرتے تھے اگر کوئی نامحرم فون کرے مستورات کو کیا کرنا چاہیے منہ پر کپڑا رکھ کر بات کریں کیسا بات کریں منہ پر کپڑا رکھ کر کون کون اب آواز بدل گئی نہیں بدلی تو وہ جو خواتین کی آواز ہے وہ جنس آواز بن جائے گی منہ میں کپڑا رکھتے ہی تمہیں سریلی آواز میں کون نے پتہ ہوگا قصہ ختم ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے آواز کا بھی پردہ آواز کا بھی ضرورت نہیں اور ہمارے عورتوں کو وہ سو معلوم نہیں بکرے رہ سکا رہتی انہوں بکرے انہوں بکریاں کیا بھی مسائل بھی نہیں فضائل بھی نہیں دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں پھرتے رہو اب دیکھو عید کے دن دوسرے دن دیکھو کیا کیا ہنگامہ چلتے رہتا نانی کا میک اپ بیٹی سے زیادہ نانی کا میک اپ پہ بعض لوگ کیا بھئی تمہارے نانی کی سکنی تمہارے نانی نواسی کی سکنی گرین میں اچھے خوشی نانی عورتوں کو ذرری تعریف کر ڈالتے کیا ہو جاتی انہوں خوش اللہ حفاظت فرمائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آدھا ہاتھ پہننے کی غلیظ عادت ہے تو ہمارے گھروں میں نہیں ہے یہاں جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں امانت داری کے ساتھ بولو ہے نہیں ہے فسٹو ختم کرو ہاتھ پورا فرض وہ سنت کا بھی نہیں جی حضرت لوگ سنت سمجھ جاتی سنت کا بھی نہیں پورا ہاتھ والا لباس پہننا عورت پر فرض ہے کیا ہے بھائی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اذان ہوگی ہو گئی ہونے والی ہے وہ نواز چاہیے نا اتنی کرو نہیں تو انشاءاللہ یہ 2 باتیں ہو گئی بقیہ ہماری 6 باتیں کتنے باتیں 6 باتیں کب پڑھیں گے زور مت دیکھو آج نشابہ دینا جی انشاءاللہ بول لو انشاءاللہ زہر بات اچھا آج زہر بات بولے سو اللہ کیا عجیب جذبہ بھی لوگوں کا کیا ٹھیک ہے اگر نہیں آئے مولانا نہیں آئے تو کون بھی ہمیں پڑھ لیں گے کوئی مولانا ہے تو مولانا کا بیان سنیں گے ٹھیک ہے بھائی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ